بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں پروفیسر شیراز ساگر آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج سال دوم کی چوتھی نظم اسلامی مساوات کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ آج اس نظم پر ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، جس میں شاعر کا تعارف کروایا جائے گا اور پہلے دو بند کی تشریح پیش کی جائے گی۔ تو پڑھتے ہیں جی مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف، جن کو شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کے نامور شاعر اور نقاد مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہ پانی پت جو ہے یہ ہندوستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر، ہندوستان کے ایک صوبے ہریانہ کا اہم ترین شہر، جہاں بہت تاریخی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ یہی شہر مولانا صاحب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں دلی کا سفر کیا اور 2 سال تک عربی صرف و نحو اور منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کے انتہائی زوال کا دور تھا۔ سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کا مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے جماعت کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی، یعنی ہر کوئی اپنے لیے جی رہا تھا۔ 1857 میں پانی پت واپس آ گئے۔ 3-4 سال بعد جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ نواب صاحب کی صحبت سے مولانا حالی کی شاعری چمک اٹھی، کیونکہ نواب صاحب خود ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور یہ مرزا غالب کے قریبی دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ دبستان دلی کے اہم ترین شاعر ہیں، تو ان کی صحبت میں مولانا صاحب کی شاعری چمک اٹھی۔ تقریباً 8 سال مستفید ہوتے رہے، پھر دلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے۔ تو مرزا غالب کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی اکتساب فن کے حوالے سے پوری ہو گئی۔ غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد پھر دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران 1879 میں سر سید کی فرمائش پر نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی۔ سر سید سے جو ان کی ملاقات تھی، اس نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، ان کے نظریات بدل دیے تھے۔ وہ سر سید کے نظریات اور ان کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور ان کی علی گڑھ تحریک میں بھی شمولیت اختیار کی، یعنی اس سے وابستہ ہوئے، اور پھر سر سید ہی کے کہنے پر ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا مد و جزر اسلام، لیکن وہ مشہور ہوئی مسدس حالی کے نام سے۔ یہ اس دور کی کہا جاتا ہے کہ اس قدر مقبول نظم تھی کہ اس دور میں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھی گئی اور سب سے زیادہ یہ شائع کی گئی، یعنی دوسرے نمبر پر یہ کتاب تھی جو مسلمانوں میں پڑھی جاتی تھی، گھر گھر پڑھی جاتی تھی، بے انتہا مقبول تھی اور لوگوں کو اس کے بہت سارے اشعار زبانی یاد تھے۔ پھر بڑی اہم بات کہ سر سید احمد خان خود کہتے ہیں کہ میں اس نظم کا محرک ہوا اور یہ نظم جو ہے میرے جو اعمال حسنہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر
خدا نے مجھ سے پوچھا، میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، تو میں اللہ سے کہوں گا کہ میں دنیا سے الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں، تو وہ اس کو اپنے اعمال حسنہ میں شمار کرتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے، میری بخشش ہو جائے۔ وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے کہنے پر الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی تھی۔ یہ بات بہت مشہور و معروف ہوئی، اور آخر اس کی وجہ کیا تھی اس کے مشہور ہونے کی؟ کہ اس نظم میں شاعر نے مسلمانوں کی تاریخ لکھی، ان کے عروج و زوال کے اسباب لکھے، وہ جو مسلمانوں کی غداریاں تھیں ان کو بے نقاب کیا، اور اس دور کے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کی پسماندگی، آپ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، اور آپ کے جو اجداد تھے وہ کیسے کیسے شاندار کارنامے کرتے رہے۔ اس نظم کے کل 294 بند ہیں جی، 294۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 900 کے قریب اس کے کل اشعار تھے، اور یہ ایک طویل ترین نظم تھی جو کہ ایک پوری کتاب میں شائع کی جاتی تھی، ایک کتاب کی صورت میں اس کو شائع کیا جاتا تھا، اور یہ اس دور کا ریکارڈ ہے۔ اس نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے تھے، اس قدر زیادہ اس کے ایڈیشن چھپے تھے اور پڑھے گئے تھے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، ہم بات کر رہے تھے مولانا الطاف حسین حالی کی۔ تو ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں یعنی اپنے آبائی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، حالی اسی کے نقیب تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے تھے، حالی کے مرصع قلم نے انہیں خوب چمکایا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر بے تکان اظہار خیال کرنے کے بہترین نمونے یادگار چھوڑے۔ حالی کا شمار اردو کے عناصر ہمسا میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے جس بھی قلمی میدان میں قدم رکھا تو ان کی جو قلم ہے اس نے اپنا لوہا منوایا۔ انہوں نے سوانح نگاری بھی کی اور بے شمار عمدہ کتابیں تحریر کی۔ انہوں نے تنقید کی تو ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو ادب کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے وہ تنقیدی کتاب کے طور پر سامنے آئی۔ اب چلتے ہیں ان کی کچھ تصانیف کی طرف۔ یہ ہے جی ان کی اہم ترین جو کتاب ہے، جو نظم ہے، ایک طویل نظم، مد و جزر اسلام، مسمہ بے مسدس حالی، یعنی مسدس حالی کے نام سے یہ معروف ہوئی۔ اس میں ضمیمہ اور فرہنگ دونوں چیزیں ہیں جی، اور یہی نظم ہمارے آج کی جو نظم ہے اس کا ماخذ ہے۔ یعنی ہمارے جو نصاب میں نظم ہے وہ پوری مسدس حالی نہیں ہے، اس کے اقتباسات ہیں، یا 294 میں سے صرف 7 بند لے کر ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو ساری نظم تو بہت طویل تھی، پوری کتاب تھی، وہ نہ پڑھی جا سکتی ہے بچوں سے، نہ کسی ٹیچر سے وہ پڑھائی جائے گی ایک لیکچر میں، 2 لیکچر میں۔ تو نصاب ترتیب دینے والوں نے اس میں سے 7 بند نکال کر ایک الگ سے نظم بنا کر ہمارے نصاب میں اس کو شامل کیا ہے۔ یہ حیات سعدی ہے جی، جو کہ بہت عمدہ کتاب، یہ سوانح نگاری ہے، اور یہ حیات جاوید ہے۔ یہ کتاب جو ہے سر سید کی جو بائیوگرافی ہے اس پر لکھی گئی ہے۔ حیات سعدی جو ہے یہ شیخ سعدی کی بائیوگرافی ہے۔ پھر یادگار غالب، انہوں نے اپنے استاد اسد اللہ خان غالب جو ہے ان کی زندگی پر بھی کتاب لکھی ہے، یہ بھی سوانح نگاری ہے۔ دیوان حالی ان کا اپنا دیوان ہے۔ پھر اصول فارسی میں کچھ فارسی کے قواعد ہیں، اور مقدمہ شعر و شاعری یہ ان کی تنقید کی کتاب ہے، جو کہ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ثابت ہوئی۔
तो आइए बंद नंबर 1 पढ़ते हैं और फिर इसकी तशरीह करते हैं। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, तो होते हैं मसह उनमें पहले तवंगर। कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर। न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह, न उकबा में दोजख न जन्नत की परवाह। तो पहले मिसरे में एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है जी, दफ्तर उलटना। दफ्तर उलटना का जो मतलब है जी, वो है बर्बाद होना या फिर तबाह हो जाना, निस्तो नाबूद हो जाना वगैरह वगैरह। मस का मतलब बिगाड़, या आप इसका एक मानी हराबी भी ले सकते हैं। तवंगर का मतलब होता है जी दौलतमंद, अमीर या फिर रईस। कमाल, कमाल जो है ये इस्तेमाल होता है हुनर के लिए, हुनरमंदी। जौहर का मतलब यहाँ आप खूबी, वो भी ले सकते। हादी कहते हैं हिदायत देने वाले को, और रहबर कहते हैं रहनुमाई करने वाले को या रहबरी करने वाले को, जो सीधा रास्ता दिखाए। जिल्लत रुसवाई को कहते हैं। उकबा, उकबा कहते हैं, उकबा का मतलब होता है आखिरत। अच्छा जी, एक बंद हमने पढ़ लिया। अब जरा देखते हैं कि मुसद्दस क्या होती है। मुसद्दस 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफी और हम रदीफ होते हैं। तो आप देखिए यहाँ अगर अगरचे रदीफ ना भी हो तो काफिया जरूर होता है। दफ्तर, तवंगर, जौहर, रहबर, ये चारों मिसरे हम काफिया हैं। ये याद रहे कि रदीफ का होना जरूरी नहीं है, जबकि काफिये का होना जरूरी है। उसके बाद देखें 5वां और 6ठा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि इज्जत, और ये इज्जत, और ये दूसरे मिसरे में जन्नत, ये दोनों हम काफिया हैं। यहाँ की परवा और की परवा दोनों मिसरों में रदीफ के तौर पर आए हैं। तो इसमें काफिया भी है और रदीफ भी है, यानी रदीफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है। तो आपने देखा कि पहले 4 मिसरे हम काफिया और फिर उसके बाद आखिरी 2 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। इसको बंद कहते हैं, मुसद्दस का बंद कहते हैं। मुसद्दस इसलिए कहते हैं कि ये 6 मिसरों के इसमें मुख्तलिफ बंद होते हैं, 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होते हैं, और कई हो सकते हैं, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। तवील और मुसलसल मंजूमात के लिए इस सिंफ नज्म का इस्तेमाल बहुत हुआ है। सबसे मशहूर मौलाना हाली की मुसद्दस हाली है। अब अहम निकात की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुआशरती तफरीक और तबकाती कशमकश। तो अगरचे कि ये नज्म बहुत तवील है, इसमें मुसलमानों की एक पूरी तारीख है, पूरी दास्तान है, इसमें गद्दारियां हैं, इसमें बेवफाइयां हैं, इसमें जवाल है, जवाल के असबाब, अरूज की कहानियां हैं, और एक तरह से मुसलमानों को उनके अजदाद की कहानियां या उनका नक्शा दिखाया गया है। लेकिन जो हमारे निसाब में 7 बंद हैं, उनमें फ़कत उमरा और जो गुरबा हैं उनके दरमियान जो मुआशरती तफरीक है उसका जिक्र किया गया है। एक तबकाती कशमकश है जो हमारे मुआशरे में चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और आइंदा भी शायद सदियों तक ऐसा ही रहे। लेकिन इसके हवाले से बात की जाती है और इसको बुरा समझा जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी इस मुआशरती तफरीक को ख़त्म नहीं किया जा सका, और शायद आइंदा भी ये इस तबकाती कशमकश को ख़त्म ना किया जा सके। यानी एक तरफ 2% जो लोग हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, वो अमीरों में शुमार हैं, वो सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, चौधरी हैं, वडेरे हैं, वजीर हैं, मशीर हैं, या फिर साहिब इक्तदार हैं। वो कौन है? ये सारे लोग 2% हैं।
जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखानों के मालिक हैं, वो बाकी 98% का इस्तेहसाल करते हैं, उनका हक छीनते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो इसको मुआशरती तफरीक कह लें या तबकाती कशमकश कह लें, लेकिन ये सदियों से जारी है और रहेगी। लेकिन इसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ा जिहाद है। इस जालिम के खिलाफ बोलना आज के दौर में जिहाद से कम नहीं है। जालिम का हाथ पकड़ना, मजलूम की फरियाद सुनना, ये किसी किसी के नसीब में होता है। तो मुख्तसर ये कि मुआशरती तफरीक जो है वो इस जो 7 बंद हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनमें उमरा के बारे में बताया गया है। अच्छा, बात करते हैं जी 1857 की जंग आज़ादी के जो असरात हुए थे वो क्या थे। तो इस नज़्म को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जब जो हमारे शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो भी उसी दौर के हैं। वो 20 साल के थे जब ये जंग आज़ादी हुई। उन्होंने मुसलमानों को कत्ल होते देखा, उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ देखी। इसके बारे में हम बेशुमार बातें कर चुके हैं। जो भी हुआ, मुसलमानों के ओहदे छीने गए, उनको अच्छी नौकरियों से बर्खास्त किया गया, उनके तालीमी ज़राए ख़त्म किए गए, ख़ास तौर पे इस्लामी तालीमी ज़राए। उसके बाद उनकी मजहबी आज़ादी पर कदगन लगाई गई, उनकी जागीरें छीनी गई, उनके घर मिस्मार किए गए, उनको शहर बदर किया गया, बेपनाह कत्ल गारत की गई, तमाम मशाहीर को मार दिया गया। जो हिजरत कर गए, जो वक्त से पहले शहर छोड़ गए, वो बच गए, और बेशुमार लोग थे जो कि हिजरत कर गए थे। इस तरह उनकी जानें बच गई। मुख्तसर ये कि ये बहुत ही नाजुक वक्त था हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, इंतहाई पसमानदगी, इंतहाई ज़िल्लत का, ग़ुलामी का, और यूं समझ लें कि मुसलमान जो थे वो अछूत कौम बनकर रह गए थे, और अंग्रेज़ जो थे वो भी मुसलमानों को ही दबा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसी कौम से हमने हुकूमत छीनी है और यही कौम हुकूमत वापस ले सकती है। तो इन हालात में सर सैयद अहमद खान अल्ताफ़ हुसैन हाली को उनसे फरमाइश करते हैं कि तुम एक नज़्म लिखो जिसमें मुसलमानों को उनके शानदार माजी की झलक दिखाओ, इस गिरी पड़ी कौम को उठाओ, इनको बेदार करो, इनकी सलाहियतों को उजागर करो, और इन पर ये बात जाहिर करो कि तुम अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, और नई तरक्की जो है हासिल करोगे, नए इल्म हुनर सीखोगे, नई तालीम सीखोगे, तो तुम दूसरी कौमों से पीछे नहीं रहोगे। जब तुम्हारे अजदाद इतने कारनामे कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह इस नज़्म का आगाज़ हुआ। और मुसद्दस से हाली इसको इसलिए कहते हैं वो मैंने बता दिया कि इसका हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। इस पर तफसील से बात हो गई है। अब बात करते हैं जी उमरा का तबका ऐशो इशरत में पढ़कर बिगाड़ का शिकार हो जाता है। तो इस बंद का आगाज ही यहीं से होता है कि जब किसी कौम में खराबियां आती हैं, बिगाड़ पैदा होता है, तो या फिर जो अगर कोई कौम तबाह होना शुरू होती है, उसमें बर्बादी आ जाती है, वो जवाल की तरफ गामजन होती है या फिर जवाल आमादा होती है, तो उसके बहुत सारे असबाब में से एक सबब यह है कि उनके अमीर लोगों में, दौलतमंदों में बिगाड़ पैदा हो जाता है, और वो मुआशरे के सबसे बिगड़े हुए लोग जो हैं बन जाते हैं, और उनका असर जो है फिर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो गरीब हैं या फिर जो आम लोग हैं, उन पर भी पड़ता है। ये लोग बिगड़े हुए क्यों होते हैं, उसकी बेशुमार, या बिगड़ क्यों जाते हैं, उसकी बेशुमार वजूहात हैं। क्योंकि इनकी परवरिश जो है ये बड़े नाजो नाम से होती है। इनको बड़ा बचा बचा के रखा जाता है, इनकी हर फरमाइश पूरी की जाती है, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। इनको किसी किस्म की कोई महरूमी का एहसास नहीं होता, इनको किसी तरह की हसरत नहीं रहती, इनको जो कहते हैं मिल जाता है, जो
مانگتے ہیں مل جاتا ہے، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا کھانا، اور جب اس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور یہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں فقط عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پھر یہ اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھاتے، ان کے ملازم اٹھاتے ہیں۔ ایک تھیلا بھی اگر سودا سلف لانا ہو بازار سے تو وہ خود اٹھا کر نہیں لاتے، بلکہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہو تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ ایک بلب بھی بدلنا ہو تو وہ یہ الیکٹریشین کو بلوا کر بدلواتے ہیں، خود نہیں بدل سکتے۔ یعنی ایک پانی کا گلاس بھی پینا ہو جو کہ بہت چھوٹا سا کام ہے، وہ بھی یہ خود اٹھ کر نہیں جاتے، اپنے کسی ملازم کو آواز دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس یقیناً ان کے پاس بے شمار گاڑیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کے پاس گاڑیاں ہیں تو یہ اس کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتے، وہ بھی ان کے ڈرائیور کھولتے ہیں۔ تو جب یہ کچھ کریں گے ہی نہیں، ان کے سارے کام دوسرے کر دیں گے، ان کے نوکر چاکر کر دیں گے، تو پھر ان میں کسی قسم کا کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی جوہر، کوئی ہنر باقی نہیں رہے گا۔ نہ یہ کچھ سیکھیں گے، نہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے کام بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان میں کوئی کمال، کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، یہ بے سلیقہ ہو جاتے ہیں، بے ہنر ہو جاتے ہیں، بے کمال ہو جاتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں دولت کے حوالے سے۔ دولت ایک آزمائش بھی ہے، دولت ایک فتنہ بھی ہے، اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور کہا گیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ اس پر کبھی پھر بات کریں گے کہ اولاد کیسے فتنہ ہے۔ فی الحال ہم مال کا ذکر کرتے ہیں کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، انسان کو گمراہ کر دیتا، یہ مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، عیش و عشرت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان آرام دہ زندگی گزارے، آسائشوں میں گزارے، اسے کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی صدمہ نہ آئے، تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور خدا کو فقط اسی لمحے یاد کرتا ہے جب اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کو بلائے رکھتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ قرآن و سنت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ فتنہ ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ امیروں کو اس لیے دولت دیتا ہے کہ ان کو آزمائے کہ کیا یہ میرا دیا ہوا جو ہے، یا میں نے جو ان کو دولت عطا کی ہے اس کا استعمال ٹھیک طور پر کرتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ غریبوں کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ خدمت انسانی کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ان کی آزمائش ہے، ان کا رویہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رویہ دیکھتا ہے، کیا ان میں تکبر تو نہیں آ جاتا۔ اور غریبوں میں اس لیے آزمائش ہے کہ وہ ان کو نہ دے کر آزماتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ اس حالت میں بھی میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اس حالت میں بھی مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں، کہیں وہ کہیں وہ اپنے دین سے پھر تو نہیں جاتے، یا پھر میرے بارے میں شکوک و شبہات تو نہیں رکھتے۔ تو دونوں صورتوں میں غریبوں کی بھی آزمائش ہے، امیروں کی بھی، کسی کو وہ دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ انسانوں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ ان کی آزمائش ہے۔ جہاں تک ہنر مندی اور خوبیوں سے عاری طبقے کی بات ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ جب ایسے لوگ بے پناہ دولت رکھنے والے اور ان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کام کاج تو کرتے نہیں ہیں، ان کو فکر معاش نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس بے شمار ہیں، ان کو کہیں جا کے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ ہنر مندی سے عاری ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر ہے جی، مجھے بہت پسند بھی ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے،
ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو امیروں کے عیب بھی عام لوگوں کو ہنر لگتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ عام لوگوں کے بڑے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر ساگر صدیقی کا بہت اہم اس حوالے سے: میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ تو دولت عیب چھپا لیتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو کبھی کسی عدالت میں سزا بھی ہوتی نظر نہیں آتی۔ لوگ پیسے سے سب کچھ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں، اپنے جرائم کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی، آخری پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جی، اس بند کے آخر میں لکھا ہے، ایسے لوگوں کو نہ اپنی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے، نہ ذلت، نہ عزت، جو بھی ملے جیسا بھی ملے، یہ سمجھتے ہیں کہ دولت آنی چاہیے، ان کو بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ایسے لوگوں پر کوئی الزام لگ جاتا ہے، کوئی بدکاری کا الزام، کوئی کرپشن کا الزام، کوئی اور کسی جرم جو ہے اس کا الزام لگ جاتا ہے، ان کو عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر الزام تراشی کی جاتی ہے، ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں، ان کے راز فاش ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ان پر الزام ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ عدالت جاتے ہوئے وی کا نشان بناتے ہیں، وکٹری دکھاتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی وی کا نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔ سزا ہو جائے، جیل چلے جائیں تو بھی یہ نہیں مانتے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ پھر بھی ہیرو ہیں قوم کے، یہ پھر بھی لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، یہ پھر بھی عزت دار ہیں اس معاشرے میں، اور پھر ان کو اپنی آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ، یا پھر وہ اس بات کو ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو وہ اگر ان کو یہ یاد ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ اس دنیا میں زیر بن کر رہیں، زبر بن کر کبھی نہ رہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ مظلوم کہتے ہیں جی اس کو جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آہ و زاری کا مطلب رونا یا پھر فریاد کرنا یا پھر بد دعا دینا، اس کے بے شمار معنی ہے جی۔ مفلوق کہتے ہیں تباہ حال شخص کو، ہستہ حال شخص کو، یا غریب شخص کو بھی آپ کہہ لیں، غریب تو ہوتے ہی تباہ حال ہے۔ ہوا و ہوس جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے لالچ، اس کا مطلب ہے ہرس، اس کا مطلب ہے ہوس، اس کا مطلب ہے نفس پرستی، اس کا ایک مطلب ہے نفسانی خواہشات، اس کے بے شمار معنی۔ خودی سے گزرنا، یہ خودی سے گزرنا جو ہے، یہ بھی ایک محاورے کے طور پر آیا ہے جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت بھول جانا، اپنا اصل مقام جو ہے فراموش کر دینا، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو جانا۔ تعیش ایک لفظ آیا ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے عیش و عشرت، عیش و عشرت، جسے عیاشی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمائش کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، اور خواب غفلت، غفلت کی نیند میں پڑے رہنا، جان بوجھ کر جو ہے خواب غفلت میں رہ کر اپنا آپ بھلائے رکھنا۔ دم نزع مطلب مرتے وقت تک، خود فراموش کا مطلب اپنے آپ کو بھلائے رکھنا۔ تو اہم نکات میں دیکھتے ہیں خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے عاری۔ تو یہ لوگ جو اتنے امیر ہوتے ہیں،
तबका उमरा जिसे कह सकते हैं, एलीट क्लास कह सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आगाज में बताया था कि ये लोग 2% हैं। ये जो रईस और तबका उमरा हैं, ऐसे लोग, इनको खौफ खुदा नहीं होता, इनको इंसानों के साथ कोई हमदर्दी भी नहीं होती। इनका मकसद फ़कत दौलत इकट्ठी करना है, चाहे वो जायज़ तरीके से की जाए या नाजायज़ तरीके से की जाए, चाहे किसी का हक मारा जाए, किसी का इस्तेहसाल किया जाए, किसी गरीब के प्लाट पर कब्ज़ा किया जाए, किसी किसी यतीम की जागीर पर कब्ज़ा किया जाए, किसी आम लोगों का हक मारा जाए, बिजली चोरी की जाए, गैस चोरी की जाए, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को अपना नौकर बनाकर उनसे ज़्यादा काम लिया जाए, अपने जो मुलाज़मीन हैं उनसे काम ज़्यादा लेना और उनको मुआवजा कम देना, और फिर ऐसे मजलूमों की आहोजारी से डरते भी नहीं हैं ये लोग। यानी इनको कोई खौफ नहीं है, ना ये उनके उनके हाल पर रहम करते हैं, ना ये उनके बददुआओं से डरते हैं, ना ये उनके रोने से, फरियाद करने से इनका दिल नर्म होता है, ना ही इनका ज़मीर जो है वो इनको मलामत करता है। ये हर हाल में अपनी हस्ती में मस्त रहते हैं, इनको खौफ खुदा नहीं होता। किसी गरीब, किसी मफलूकल हाल जो शख्स है उस पर इनको तरस नहीं आता, इनको रहम नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा हैं, इनको दूसरों से कोई सरोकार नहीं। एक शेर है बड़ा उम्दा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मगर ये लोग किसी पर मेहरबानी नहीं करते, और अगरचे कि अल्लाह ताला इस दुनिया में इन पर मेहरबान है, लेकिन उक़बा में, आखिरत में इन पर मेहरबानी नहीं हो। तो ये गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं, बड़ी सफाकी के साथ उनका माशी कत्लेआम करते हैं, उनको माली नुकसान पहुंचाते हैं, किसी न किसी तरह से उनके हिस्से की खुशियां छीन लेते हैं, उनके हिस्से का सुख अपनी झोली में डाल लेते हैं। और इस तरह इन लोगों की सोच ये है कि हम अमीर तब ही हो सकते हैं जबकि बाकी 98% लोग गरीब होंगे, महंगाई बढ़ेगी। ये लोग मजीद अपने जो हसूल रिज़्क की खातिर इनको अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर ही नहीं सकेंगे। वो यही तो चाहते हैं कि ये लोग अपने हक में ना बोलें, और उसके लिए वो इतना उनको मुआशी तौर पर दबा देते हैं कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते हैं। एक और शेर है जी बड़ा उम्दा, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। यानी जिसके जिगर पर, दूसरों के लिए, यहाँ दर्द से मुराद है इंसानी हमदर्दी, दूसरों का दर्द रखना, दूसरों से हमदर्दी रखना। तीसरा नुकता जी, दौलत की हवस में नाजायज़ काम करना। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी वजाहत हम कर चुके हैं कि ये दौलत की हवस में, यानी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपनी जागीरें बढ़ाने के लिए, या फिर अपने फैक्ट्रियाँ, अपनी मिलें, अपने कारखाने जो हैं उनकी तादाद बढ़ाने के लिए ये हर जायज़ नाजायज़ काम करते हैं। और दौलत की हवस इनको इतनी है कि ये अपने असली मुकाम को भूल जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, ये अपनी हैसियत से निकल जाते हैं, और लालच में, हिर्स में, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हत्ता कि इनको अगर अपनी हवस के लिए दूसरों को कत्ल भी करना पड़े तो ये कर गुजरते हैं, ये ज़रा सा भी तामुल नहीं बरतते। एक बड़ा उम्दा शेर है जी, हैरत से तक रही है शरीफों की आबरू, पैदा किए हैं ज़र ने कमीने नए नए। तो कैसी उम्दा बात की है शायर ने कि शरीफों की इज्जत हैरत से देख रही है कि दौलत ने कैसे कैसे कमीनों को पैदा कर दिया, कैसे कैसे कमीने इस दुनिया पर आ गए हैं और जिंदा हैं और रह रहे हैं, इस जमीन का बोझ बने हुए हैं। तो चौथा नुक्ता जी, ऐशो इशरत और दिखावा। इस शेर में आपने देखा चौथे मिसरे में तायुश का लफ्ज है, ऐशो इशरत।
اچھا یہ بات یاد رہے، ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ اس کے بعد آسائش ہوتی ہے، انسان اپنی آسانی کے لیے بہت ساری اشیاء جو ہے وہ خریدتا ہے یا اپنے لیے حاصل کرتا ہے، جیسے چلنے کے لیے سفر کرنے کے لیے بائک یا گاڑی، رہنے کے لیے ایک ایک گھر، یا پھر اس میں سہولت کے لیے پنکھا، اے سی۔ یہ ہے آسائشیں جو کہ انسان کو سست کرتی ہیں، کاہل بناتی ہیں۔ لیکن یہاں تعیش کا ذکر آ گیا ہے، یہ آسائش سے بھی بڑھ کر ہے۔ تعیش کا مطلب عیش و عشرت، یعنی اگر آپ کے پاس آپ کو رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے تو تعیش کا مطلب ہے 10 گھر ہونا۔ اگر آپ کو سفر کے لیے ایک گاڑی چاہیے تو تعیش کا مطلب ہے 15-20 گاڑیاں، اور مہنگی ترین گاڑیاں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آسائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سادہ سا فون ہو، موبائل ہو کسی سے بات کرنے کے لیے۔ تعیش کا مطلب، عیش و عشرت کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مہنگا ترین لاکھوں کا موبائل ہو، اور ایک سے زیادہ ہو، کئی موبائل ہوں آپ کے پاس، آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوں۔ آسائش کا مطلب ہے کہ آپ گھر میں کوئی کام کرنے والی یا کام کرنے والے کو رکھ لیں۔ تعیش کا مطلب ہے کہ غلاموں اور نوکروں چاکروں کی لائن لگا دیں۔ یہ ہے تعیش، یہ ہے عیش و عشرت۔ ان کی ذاتی ضرورت سے بھی زیادہ ان کے پاس اشیاء ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، بے شمار آسائشیں ہوتی ہیں، جو کہ ان کے جینے کے لیے جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور پھر نمود و نمائش پر مرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک ایک دن میں کئی لباس اور مہنگے ترین لباس پہن کر دوسروں کو دکھاتے ہیں، غریبوں کو جلاتے ہیں۔ وہ حسرت بری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اپنی شان و شوکت میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو دکھاتے ہیں جو کہ ایسے لباس، ایسے کھانے، ایسی اشیاء نہیں خرید سکتے، ان کی پہنچ سے دور ہے، ان میں خریدنے کی طاقت نہیں ہے، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسے اسلام میں تو اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو، وہ لوگ جو قیمتی اشیاء نہیں خرید سکتے، آپ ان کے سامنے وہ قیمتی اشیاء استعمال نہ کریں، تاکہ ان کو حسرت نہ ہو، ان کو محرومی کا احساس نہ ہو۔ لیکن یہ طبقہ عمرہ ایسا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ ان کی تقریبات دیکھ لیں، بے شمار پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، چاہے وہ اپنی تقریب کو سجانے کے لیے کریں، اس کی آرائش کے لیے کریں، یا اپنی زینت کے لیے کریں، اپنی آرائش کے لیے کریں، اپنے آپ کو سجانے کے لیے کریں۔ وہ لاکھوں کروڑوں روپے ایک ایک دن میں جو ہے وہ خرچ دیتے ہیں، اور دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دبا کر ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے جی کہ ساری زندگی وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ خود کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور دولت کی ہوس میں وہ اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو فراموش کیے رکھتے ہیں، اور مرتے دم تک، دم نظر تک وہ خود کو بلائے رکھتے ہیں، اس چیز کو بلائے رکھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اور بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی ہوتی ہے، اگر ان کی خواہشیں ہیں تو دوسروں کی بھی خواہشیں ہیں۔ لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ مرتے دم تک دولت کی ہوس میں خود کو بلائے رکھتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کس وجہ سے مجھے اتنی دولت دی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت اس لیے دی تھی تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اور مرتے دم تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو بلائے رکھتا ہے، اپنے خدا کو بلائے رکھتا ہے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ شخص جو ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے، وہ مرتے وقت تک
बुलाए रखता है, और जब मरने लगता है तो फिर उसको खुदा याद आ जाता है कि हाँ, अब उसे एहसास होता है कि मैं मरने वाला हूँ। और हैरत की बात तो ये है कि वो इतनी दौलत इकट्ठी करके कब्र में साथ लेकर नहीं जा सकता, वो इसी दुनिया में छोड़कर मर जाता है। तो अजीज तलबा, आज फ़कत 2 बंद ही जो हमने पढ़ लिए, यहीं इस लेक्चर का एहतताम करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।